آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تو لہٰذا وہ دوسرے کمرے میں موجود ہے, آپ میرے ساتھ گفتگو کر لیجئے. کیا یہ باتیں اس وقت نہیں ہوئی تھی؟ تو کیا اس وقت کسی بھی لیڈر نے کیا اس وقت کسی بھی لیڈر نے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, بلاول بھٹو زرداری تھے, شہباز شریف تھے, ایم کیو ایم کے تھے, یا کسی بھی جماعت کے جو بندے تھے, کیا انہوں نے باہر آ کے آپ کو یہ بات کہی یا میڈیا کے اندر یہ بات کہی کہ فوج نے ہمیں یہ بات کہی ہے؟ ایون فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی تھی, جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, اور انٹرویو کے اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ غلطی سے میرا جو ہے نا وہ جنرل صاحب کا نام میرے منہ سے نکل گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے ایک ہائپ کریٹ کر رہے تھے, اور اس کو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ایک اسپیسیفک جو ٹھیک ہے درانی صاحب, پولیٹیکل پارٹی ہے اسی نے اس کو کیش کیا. ٹھیک ہے درانی صاحب. رضا سید صاحب, رضا صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو بلاول صاحب جو ہے وہ برہم ہو گئے سوال پہ, اور دوسرا کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد جب لائی گئی تھی تو اس میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتیں متحرک تھیں, اور اس وقت بھی اس طرح کی باتیں ہمارے سننے میں آ رہی تھیں اور میڈیا پہ بھی ڈسکس ہو رہی تھیں کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے فقط سیاسی جماعتوں کا گٹھ بندھن نہیں ہے, بلکہ اندرون خانہ سیم پیج جو ہے وہ پھٹ گیا ہے. وہ سیم پیج ایک بہت مشہور اصطلاح استعمال ہوتی تھی اس زمانے میں کہ سیم پیج کی حکومت ہے, تو وہ سیم پیج پھٹ گیا, اور اس سیم پیج کے پھٹ جانے کے بعد تحریک عدم اعتماد آ گئی. تو وہ باتیں تو پاکستان کے عوام کی یادداشت اتنی اب وہ نہیں رہی, پہلے بھی یادداشت اچھی نہیں تھی, چند ہی لوگ رہ گئے ہیں جن کو پرانی باتیں یاد ہیں, وارث رضا صاحب جیسے یا کچھ ہمارے جیسے یا دورانی صاحب جیسے, ورنہ تو زیادہ تر لوگوں کی یادداشت جو ہے نا وہ ہفتوں مہینوں کے اندر فارغ ہو جاتی ہے. آج کل سوشل میڈیا سے اتنا یلغار ہے معلومات کی. تو مولانا فضل الرحمان نے کیونکہ توجہ حاصل کرنی تھی, بہت احترام کے ساتھ سینئر لیڈر ہیں, لیکن ان کو ایک توجہ کی ضرورت تھی, ان کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت تھی. نشستیں ان کی توقع سے کم آئی تھیں, تو وہ اگر صرف احتجاج تک محدود رہتے یا صرف اعتراض تک محدود رہتے تو اتنی توجہ ان کو نہ ملتی. لیکن انہوں نے جناب اٹھا کے وہ والا گھنٹا بجا دیا کہ جس کی گونج دور تک سنائی دی, اور اس گھنٹی کے بجتے ہی تمام اسکرینوں پر مولانا فضل الرحمان نظر آنا شروع ہو گئے, اور اگلے 24-48 گھنٹوں تک انہی کی بات اور پھر اس کی تردید کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے رہے. تو بلاول صاحب جو ہیں ان کو بھی ہیٹ محسوس ہوئی اس بات کی, ظاہر ہے ان سے جب سوال پوچھا گیا, وہ میں پہلے بھی بات رہ گئی تھی کہ وہ اپنی پارٹی کو چیمپئن آف ڈیموکریسی کے طور پہ پیش کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے, یعنی وہ ہیں تو اسی پاکستان میں ہی سیاست کرتے ہیں, لیکن ان کی جو آؤٹ لک ہوتی ہے نا پالیٹکس کی, جو وہ مارکیٹ جو کرتے ہیں انٹرنیشنلی, وہ جا کے اپنے آپ کو برطانیہ میں اور امریکہ میں وہ اپنے آپ کو ایک ریئل ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی اور ریئل ڈیموکریٹک پارلیمنٹری فورس کے طور پر پچ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایسے میں اس قسم کے جو نسبتاً غیر جمہوری قسم کے معاملات ہیں, یا نسبتاً ایسے غیر جمہوری کا لفظ شاید تھوڑا سخت ہو جائے گا, آپ غیر پارلیمانی معاملات, ایسے معاملات کے جس کے اندر غیر منتخب قوتوں کی آشیرواد سے یا غیر منتخب قوتوں کے اشاروں سے پارلیمان کے اندر کچھ معاملات بشمول تحریک عدم اعتماد جیسے معاملات چلائے جائیں, تو یہ ایک ایسا داغ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن قرار دینے والی سیاسی جماعت یہ داغ اپنے سینے پر یا اپنے دامن پر لے کر چلنا چاہتی نہیں ہے. تو اب وہ ہو گیا جو کچھ بھی,